السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الإنسان علمه البيان صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت محترم واجب القدر بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں بہت مشہور صورت ہے سورۃ الرحمن، اس کی 2 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ اس کے اندر اللہ جل شانہ نے فرمایا خلق الانسان، ہم نے انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، ہم نے انسان کو بولنا سکھایا۔ جب پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، جب اس زبان کے اندر طاقت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، تو پھر جب انسان کو بولنا ہے تو اس رب کا شکر ادا کرتے ہوئے، اس رب کا ذکر کرتے ہوئے اس زبان سے، یہ زبان ذکر سے نہ خالی ہو، نہ شکر سے یہ زبان خالی ہو، کیونکہ اللہ جل شانہ نے پیدا کیا، ہم سب کو اللہ نے پیدا کیا، اور ہم سب کو اللہ جل شانہ نے زبان بھی دی، اور پھر اس کے اندر اللہ نے طاقت بھی دی ہے بولنے کی۔ کتنے ہی ایسے انسان ہیں، اب دیکھیں گے کہ ان کے پاس زبان ہے، ہونٹ ہیں، لیکن وہ بات نہیں کر سکتے، وہ اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر سکتے، وہ اپنی گفتگو کسی کے سامنے ہم نہیں سمجھا سکتے، لیکن اللہ جل شانہ نے ان کو اور بہت سی صلاحیتوں کے ساتھ نوازا ہوتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے وہ صلاحیتیں دی ہیں کہ فوراً دماغ کے اندر جو بات آ رہی ہے میں اس کو فوراً زبان سے اس کو بول رہا ہوں، آپ کانوں سے سن رہے ہیں اور آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ گویا کہ یہ اللہ جل شانہ کی یہ بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہے وہ کیا ہے؟ زبان ہے۔ اور اس زبان کا صحیح استعمال کرنا، اور استعمال کے اندر خیال یہ کرنا کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور بولتے ہوئے اس بات کا خیال کرنا کہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں یا میں کر رہی ہوں، کہیں مجھے یہ میری گفتگو، میرے الفاظ کسی کے لیے تکلیف کا باعث تو نہیں ہے۔ بظاہر انسان بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے اور اس زبان سے ایسے الفاظ بول جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا کہ اس الفاظ کا معنی کیا ہے اور اس کا رزلٹ کیا نکلے گا۔ اس نے بول دیے الفاظ، یا اس نے الفاظ کو انہیں پہچانا ہی نہیں کہ میں کس کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ میرے باپ ہیں، میرا بھائی ہے، میری والدہ ہے، میرے بچے ہیں، میرے بزرگ ہیں، میں ان کے ساتھ کیا گفتگو کروں؟ مجھے اللہ کا حکم میرے لیے کیا ہے؟ یہ جس نے زبان دی، جس نے بولنا سکھایا، میں نے کیا گفتگو کرنی ہے؟ اگر انسان ان الفاظ کو غور نہیں کرتا
تو پھر بھائی آپ جانتے ہیں خرابیاں نہیں بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں، سالوں سال لگ جاتے ہیں، زبان کے الفاظ جو نکلے ہوئے غلط الفاظ ہیں صدیاں لگ جاتی ہیں، لیکن جو وہ الفاظ ہیں ان کے جو زخم ہیں وہ کبھی مٹ نہیں سکتے۔ شاید تلوار کے چھری کے جو زخم ہیں وہ مٹ جائیں، اس کی تکلیف ہے 5 منٹ ہوگی 10 منٹ ہوگی، لیکن جو یہ زبان ہے اس زبان سے جو الفاظ نکلے ہوئے ہیں ذرا تصور کیجئے اس کی تکلیف صدیوں رہے گی۔ جب یاد آتی ہے وہ بات، یار فلاں میرے بھائی نے، فلاں نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا، فلاں موقع کے اوپر اس نے یہ الفاظ بولے تھے، تو بات چلی ہے جی خلق الانسان، کس نے پیدا کیا ہے جی ہم سب کو؟ اللہ نے پیدا کیا ہے نا۔ اور پھر کہا کہ علمہ البیان، پھر ہم نے پیدا نہیں کیا، ہم نے تم کو بولنا بھی سکھایا۔ ذرا غور تو کیجئے، بچپن تھا، کسی کو بات سمجھانی تھی تو نہیں سمجھا سکتے تھے، کسی سے کچھ مانگنا تھا نہیں مانگ سکتے تھے، کسی کو کچھ بات منوانی ہوتی نہیں منوا سکتے تھے، لیکن اس وقت ایک انسان جو بات تمہاری سمجھنے والا تھا وہ تمہاری ماں تھی، تمہارا باپ تھا۔ جب تمہیں بولنا تھوڑا سا آیا اور تم نے انہی والدین کو، انہی والدہ کو کیا الفاظ بولے ہوں گے، شاید تم وہ باتیں بھول جائے انسان، لیکن نہ ماں بھولے گی نہ باپ بھولے گا۔ جس وقت تو کوئی بات نہیں کسی کو سمجھا سکتا تھا، تو تیری ماں سمجھ جاتی تھی ابھی میرے لال کو دودھ کی ضرورت ہے، ابھی اس کو گرمی لگ رہی ہے، ابھی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ابھی اس کی طبیعت ناساز ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہ ساری صفات ماں کے اندر رکھی ہیں، اور جب بولنا انسان کو سکھایا تو انسان کو وہ الفاظ بولنے چاہیے جس کے ساتھ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ جو شخص یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ یا تو اچھی بات کہے، گفتگو اچھی کرے، یا تو خاموش ہو جائے۔ ضروری نہیں کسی محفل کے اندر کوئی گفتگو ایسی ہو رہی ہے اس کے اندر جواب دینے کے ساتھ ہی ہماری محفل مکمل ہوگی، کسی وقت کسی محفل میں خاموش رہنا بھی یہ تکلیف کا باعث نہیں بنتی، بلکہ یہ معاملات کو سدھارنے کا وقت معاملہ چلے جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی گفتگو ایسی ہو رہی ہے، میں کوئی بات یا آپ کوئی ایسی بات کر دیں، وہ گفتگو اور بڑھ جائے، اور تھوڑی دیر خاموش ہونے تھے تو وہ کیا ہو جائے، معاملہ ٹھیک ہو جائیں۔ آقا کا فرمان کیا ہے، من سمت نجا، خاموش ہو جو نجات پا لو۔ کسی نے کوئی ایسی الفاظ بات بول دی، آج ہمارے اندر برداشت نہیں، ہم کہتے ہیں جب تک ہم جواب نہ دے دیں سانو چودھری کون کہے گا، سانو فلاں بندہ کون کے بننے گا۔ تو یار جس رب نے پیدا کیا اس رب نے بولنا سکھایا، یہ اس کے اندر مٹھاس تو دیکھیں کتنی مٹھاس رکھ دی اس کے اندر، شہد سے زیادہ مٹھاس زبان کے اندر رکھ دی، اور زہر بھی اس کے اندر زیادہ ہے۔ تم ذرا کرواہٹ والی گفتگو کسی کے ساتھ کر کے دیکھو، دلوں کے اندر کیسے چھٹیاں چلتی ہیں، اور کسی کے ساتھ تم میٹھے الفاظ بول کے دیکھو، تم بڑے سے بڑی جنگ تم جیت جاؤ گے، جتنی مرضی لڑائی ہوئی ہو، آپس کے اندر ناراضگیوں کا اظہار ہو، کسی محفل کے اندر میٹھی گفتگو کر کے دیکھو، اور بعد میں اس کے رزلٹ دیکھو کہ ہمارے نتیجے کیا نکلتے ہیں۔ جب ہم محفلوں کے اندر بیٹھ کر ہماری گفتگو ایسی ہوگی، ہماری بات کا انداز ایسا ہوگا کہ یار ہم کہیں گے یار ہم بات کر کے ہم جواب دے کے جائیں گے۔ اللہ نے پیدا کیا، بولنا اللہ نے سکھا دیا، اب انسان کو یہ سوچنا ہے کون سے الفاظ کس مقام پر میں نے بولنے، اور جب انسان یہ الفاظ کو سمجھے گا، سوچ کے بولے گا، پھر یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو تباہیاں ہیں نا یہ نہیں ملیں گی،
پھر پیار اور محبت کا درس ملے گا، آپس کے اندر الفت ملے گی۔ پہلے بزرگوں کے قصے تھے، انہیں پڑھتے ہیں تو سنتے ہیں کہ کیسی کیسی ان کے ساتھ محبت تھی، لوگ ان کے پاس آ کر بیٹھتے تھے کیسے کیسے ان کے انداز سے سمجھانے کے۔ آج ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں سب سے پہلے ڈانٹ دیتے ہیں، سب سے پہلے ایسی بات کر دیتے ہیں، پھر کہنا اگلا کہنا بھائی تو انہوں کر دے دیتی گل، لیکن میرے کو بھی زبان ہے۔ جب کوئی ایسی بات کر دے، اللہ کا ڈر اور خوف دل کے اندر آ جائے، اللہ جی آپ نے بولنا سکھایا، اگر اس بھائی نے کہا تو میں اس کو معاف کرتا ہوں، اللہ جی وہ نادان ہے، اس کو بات کا پتہ نہیں تھا، آپ کا تو فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات سچی کرو۔ اللہ جی آپ کا حکم یہ تھا، ہم نے آپ کی بات کو مان لیا، آپ کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر بٹھا لیا، ہم بات وہ کریں گے جو حق اور سچ کی بات ہو۔ اگر کسی کو حق اور سچ کے اوپر تکلیف ہے تو اللہ جی جو آپ کا حکم ہے ہم نے اس کو پورا کیا ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر ہماری زندگی کچھ نہیں۔ اللہ کا حکم آ جائے، بات جیسی بھی ہو، حق ہو سچ ہو، اس زبان کے اوپر سے ادا کر دو، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ بہت اچھا نکلے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پہ فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اے انسان ہم نے تم کو دو ہونٹ بھی تو دیے ہیں نا، ہم نے تم کو زبان بھی تو دی ہے نا، یار اس زبان سے کیوں کسی کے ساتھ تلخ کلامی کرتے ہو یار؟ کیا پتا یہ گفتگو آخری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اچانک کوئی گفتگو کر رہا ہوتا ہے، اس کی زبان سے نکلتا ہے سبحان اللہ، ہو سکتا ہے یہ سبحان اللہ اس کی زندگی کی آخری سبحان اللہ ہو، اور ہو سکتا ہے اس سبحان اللہ کے اوپر اسے جنت مل جائے۔ انسان پچھتائے گا کہ میں نے زندگی میں اتنے لمحے میں نے ایسے گزار دیے جہاں پہ میں نے سبحان اللہ ہی نہیں کہا۔ کوئی ایسی چیز دیکھ لیتا ہے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ جی آپ مجھے معاف کر دیں۔ ہو سکتا ہے وہ جو معافی کا لفظ اس کی زبان سے نکلا ہے وہ اس کی زندگی کا آخری لفظ ہو، وہی اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے بھائیو، انسان جب بھی بولے، جب بھی گفتگو کرے، یہی سمجھے کہ یار یہ میری آخری گفتگو ہے، یہی سمجھے کہ یار یہ میری آخری بات ہے۔ کسی کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا، کسی کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ پیش آ جانا، اس کا درس ہمیں کون دیتا ہے جی؟ اسلام دیتا ہے، دین دیتا ہے ہمیں، دین ہمیں دیتا ہے نا۔ تو کیوں نہ ہم یہ جو سبق بھولا ہوا تھا اس کو آج یاد کر کے جائیں کہ یار اللہ نے زبان دی ہے، اس زبان سے اللہ کا ذکر ہو، اس زبان سے اللہ کا شکر ادا ہو، یہ آنکھیں اللہ نے دی ہیں اس سے اللہ کا شکر ادا ہو۔ کتنے ایسے لوگ جن کے پاس یہ زبان ہے لیکن بات کو سمجھا نہیں سکتے، اور کتنے ایسے لوگ جن کے پاس زبان ہے بول سکتے ہیں، لیکن اگر وہ زبان سے کچھ نہیں کہتے لیکن ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ان سے گفتگو نہ کرو۔ اور لہذا دین ہمیں کس بات کی درس دیتا ہے کہ اپنی زبانوں کے اندر مٹھاس کو پیدا کر لو، تمہارے معاملہ درست ہو جائیں گے۔ آج ہماری زبانوں کے اندر یہ مٹھاس والا معاملہ ختم ہو چکے ہیں۔ کیوں؟ کہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے دوسروں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ تو قرآن نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ گویا کہ ایمان والوں کو مخاطب کر کے ایمان والوں اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر بٹھا لو، اسی کے اندر تمہاری کامیابی ہے۔ اور پھر فرمایا وقولوا قولا سدیدا، اور بات کہو، سچی بات کہو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے ہم فائدے والی بات کو اس طرح سننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، نقصان والی بات تو ہم سنتے ہی نہیں ہیں۔ کوئی بات کرے گا نقصان والی تو ہم کہیں گے یا جا جا جا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے نفع والی بات سننے کا۔ ہمیں جس بات کی طرف ہمیں نفع دیا گیا ہم وہ بات کو سنیں گے، ہم نفع والی بات کے قائل ہیں، ہم نقصان والی بات نہیں ہم سن سکتے۔ اچھا جی، قرآن نے کیا فرمایا؟
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بات کرو سچی۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ بھی قرآن نے بتا دی۔ دنیا کی جون سی مرضی کتاب پڑھ لیں آپ، لیکن اس کے بعد جو آخر میں جا کے اس کا ایک انہوں نے مشق دی ہوتی ہے نا، کہا یہ مشق کو حل کر لیں، آپ کو ساری کہانی پتہ چل جائے گی۔ قرآن کا مطالعہ کر کے دیکھیں، ایک آیت کے بعد اگلی آیت جب بیان کر دیں، سارا معاملہ اللہ درست فرما دیتے ہیں۔ کہا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ ذرا غور کیجیے، فرمایا اللہ جل شانہ نے اور درست کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال کو۔ اللہ کیا کر دے گا جی؟ درست کر دے گا، کس کے لیے؟ تمہارے اعمال کو۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ بھی ہو جاتا ہے نا، جب انسان سچ بولے گا تو اللہ کیا کریں گے؟ اللہ کیا کریں گے؟ غلطی کو اللہ معاف کر دیں گے۔ چاہتے ہو نا معاف ہو جائے، تو اس زبان سے اب اس زبان کو سچ بنا لو، سچ ادا کرنے والا بنا لو۔ وہ الفاظ نکلیں جس سے خوشیاں پیدا ہوں، وہ الفاظ نہ نکلیں جس سے دوریاں پیدا ہوں۔ ایسے الفاظ کو بولنے سے پہلے تول لو، بزرگ کہتے ہیں، پھر کیا کر لو؟ بول لو۔ اس کے اندر نفع ہی نفع ہے۔ تو قرآن کیا فرما رہا ہے؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اور درست کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال کو۔ کون؟ اللہ جل شانہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ یار گناہوں کی معافی مل جائے کون نہیں چاہتا؟ چاہتے ہو نا؟ کیا کام کرنا ہے؟ اس زبان کو سچ کا عادی بنانا ہے۔ بات وہ کرنی ہے جو حق اور سچ کی ہے۔ گاہک آ جائے گا، کیا ہو گیا؟ دنیا کا نفع ہے نا یار، ہمیں تو آخرت کے نفع کی فکر ہونی چاہیے، ہمیں تو آخرت کے نفع کی فکر ہونی چاہیے۔ دنیا کا نفع تھوڑا سا نفع ہے، اس کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا۔ یار آخرت کا نفع بہت بڑا نفع ہے، جس کے لیے میں اور آپ کوشش کر رہے ہیں، جس کے لیے میں اور آپ دن رات محنت کر رہے ہیں کہ ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ ہم کیا ہو جائیں جی؟ آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ جو قرآن نے بتایا کامیابی، ہم اس کامیابی کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ ان باتوں کو کیوں نہیں مان رہے؟ آج ہماری محفلوں کے اندر کیوں یہ سچ والی گفتگو کو بند کر دیا گیا؟ آج ہماری محفلوں کے اندر کیوں سچ بات کو نہیں دہرایا جا رہا؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم وہ بات کرتے ہیں جس کے اندر ہمیں نفع ہو رہا ہے، ہم گاہک کے ساتھ وہ بات کریں جس سے ہمیں نفع ہو رہا ہے۔ نفع تھوڑا لے لو، آخرت کا نفع زیادہ ملے گا، تو وہ ہمیشہ کا نفع ہے۔ یہ نفع ختم ہونے جانے والا نفع ہے، اور آخرت کا نفع جو ہے وہ بہت بڑا نفع ہے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور معاف کر دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ کو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی حکم مان لے گا اللہ اور اس کے رسول کا۔ یہ حکم کس کا ماننا ہے جی؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو کوئی حکم مان لے گا اللہ اور اس کے رسول کا، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، قرآن نے فرما دیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی بہت بڑی کامیابی ہے، یہ چھوٹی کامیابی نہ سمجھے۔ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مان لینا، ان کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو گزار جانا، یہ کامیابی نہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ دیکھو نا یار، رزلٹ آ گیا، بچے کہتے ہیں مٹھائی لے کے آ رہے ہیں کہ جی قاری صاحب ہم پاس ہو گئے، گھر میں مٹھائی آ رہی ہے، دوست احباب خوشیاں منا رہے ہیں، ہمیں کامیابی مل گئی۔ یار ذرا غور کیجئے، یہ دنیا کی کامیابی کے اوپر کتنے خوش ہیں یار؟ ہم خوش ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارا بچہ پاس ہوگا، ہم خوش نہیں ہوں گے؟ کتنی خوشی کرتے ہیں والدین، ان کو رات کو نیند نہیں آتی کہ میرے بچے نے بڑے پوزیشن لے لی۔ ٹیچر خوش ہوتے ہیں کہ میرے شاگرد نے بڑی کامیابی کے ساتھ، اس نے بڑے اچھے نمبر لے لیے بورڈ کے اندر۔ یار یہ دیکھو، یہ کامیابی ایک وقت میں ختم ہو جانے والی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی کس کی کامیابی ہے؟ آخرت کی کامیابی، جس کے اندر قرآن نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو
بات کہو تو سچی بات کہو. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اس کا فائدہ بھی بتا دیا، اور درست کر لے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال کو. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو. اور جو کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قرآن نے فرما دیا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا. اپنی زبان سے اوپر سچ کو ادا کرنا ہے. کس کا حکم آ گیا جی؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ گیا. فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، قرآن نے فرمایا یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. آگے ایک اور آیت ہے قرآن کی، اس کا بھی ایک ذرا سن لیجیے. ایک جگہ پہ قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ دیکھیں نا، دن رات انسان جس کی میں نے بات کر رہا تھا محنت کرتا ہے، کامیابی مل جاتی ہے تو خوشیاں مناتا ہے. سچ بولنے والوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمہارے لیے بھی بڑی خوشخبریاں رکھی ہیں. سچ کو اپنا لو یار. بس ذرا غور کیجئے قرآن مجید کے اندر ایک آیت میں کیا فرمایا اللہ جل شانہ. اللہ جل شانہ نے فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے آج نفع کا دن ہے. کیوں؟ دنیا کے اندر تو نے نفع کو تھوڑا نفع رکھ کر سچ بول کر اپنی چیز کو بیچ دیا تھا. اللہ کہہ رہے تو نے دنیا کے اوپر سچ بولا تھا، آج کا دن نفع کا دن ہوگا. کون سا؟ کل قیامت والا دن آج نفع کا دن ہوگا. کیوں؟ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، اللہ سچوں کو ان کی سچائی کا بدلہ دیں گے، ان کو نفع ملے گا. نفع کیا ملے گا؟ ذرا غور تو کیجئے. جس کے لیے میں اور آپ دن رات محنت کرتے ہیں کامیابی کے لیے، قرآن نے فرما دیا لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں. ان کے لیے کیا فرما دیا؟ باغات ہوں گے. تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. کہو سبحان اللہ. یار سچ بولنے والا کو اللہ جنت دے رہے ہیں. دنیا کے نفع کے لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو روک لیں اور تھوڑی سچی بات گفتگو کرنا شروع کر دیں، ہمیں ملے گا کیا؟ ہمیں اس کے اوپر جنت ملے گی. اور قرآن نے کہا کہ جنت کی سیل نہیں کرا کے آگے کریں گے، کہا کہ خالدین فیہا ابدا، اس کے اندر تم نے ہمیشہ کے لیے وہ اسی میں رہنا ہے. کیسے مزے آئیں گے جب جنت ملے گی؟ صرف سچ بولنے کے اوپر جنت ملے گی تو یہ کیسی کامیابی ہوگی؟ قرآن نے فرما دیا خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ذرا غور کیجئے، اللہ بھی ان سے راضی ہو، بھی اللہ سے راضی ہو. یار جنت مل جائے گی، اس کے بعد اور کسی چیز کی تمنا ہے؟ کوئی دل کے اندر کوئی بات رہ جائے گی؟ کوئی شوق رہ جائے گا؟ نہیں رہ جائے گا جنت کے بعد. قرآن نے فرما دیا ذالک الفوز العظیم، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. یہ کیا جی؟ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. چاہتے ہو نا آخرت کا نفع مل جائے، آخرت میں جنت مل جائے، اس کے لیے کوشش کیا ہے؟ دنیا کے اندر کر لو. خلق الانسان علمہ البیان، جس نے پیدا کیا اس نے تمہیں بولنا سکھایا. تو اس زبان سے کیا نکلنا چاہیے جی؟ آج کے بعد سچ نکلنا چاہیے، حق نکلنا چاہیے. حالات جیسے بھی ہوں گے اس زبان سے سچ نکلے گا. سچ کے بدلے میں جنت ملے گی. یہ دنیا کے نفع عارضی نفع ہیں، یہ دنیا کی کامیابی عارضی کامیابی ہیں. اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے. جب آخرت میں انسان کامیاب ہو جائے گا، اعلان ہوگا ذالک الفوز العظیم، اے بندے یہ تو ہمیشہ کی کامیابی ہے، یہ تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اس کے بعد تمہاری کوئی ناکامی نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کامیاب فرما دے. ایسی کامیابی اللہ دے دے جس کے بعد اندھیرے نہ ہوں، ایسی کامیابی اللہ دے دے جس کے بعد روشنی ہی روشنی ہو. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے.